سب پوری دنیا اس وقت جیسے ایک جنگ کی سی حالت میں ہے. امریکہ اور چائنا ٹیرفز کے معاملے پر لگے ہیں. اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک الگ محاذ چھڑا ہے. ایک خطہ جہاں روایتی حریف بہت عرصے سے آمنے سامنے نہیں آئے تھے, بے شک ان کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع تھے یا سب سے نچلے لیول پر تھے. اس خطے میں اب تک کچھ ہوا نہیں تھا, لیکن خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے. کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں ڈاٹس کنیکٹ کر کے جنہیں دیکھا جاتا تو ایسے لگتا تھا ایسا کچھ ہونے والا ہے. آپ اپنے تجزیوں میں بھی ایسے اشارے دیتے آئے ہیں. اب یکدم وہ ہوا جس کا ڈر تھا, پہلگام انسیڈنٹ, جس کو لے کر بھارتی میڈیا نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر سراغ لگائے یا تحقیقات کے پاکستان پر الزام دھر دیا کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے. جنگ سرحدوں پہ چھڑے یا نہ چھڑے, انڈین میڈیا مہایدھ چھیڑ چکا ہے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا چکا ہے. فوری طور پر بڑی بڑی میٹنگز بھی ہوئیں, جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہیں انڈین کیبنٹ کی, وہ بھی ہوئیں. اس کے علاوہ آل پارٹیز وہاں میٹنگ بھی ہو چکی ہے, کانفرنس بھی ہو چکی ہے, سب مل کر بیٹھے. بٹ جو کوشچنز اٹھ رہے ہیں اور جو سب کے ذہنوں میں ہے, سرحد کے اس پار بھی اس پار بھی, وہ یہ ہیں کہ کیا یہ ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشن ہے انڈیا کی طرف سے, یا پھر اس کے پیچھے وہی انڈیا کا ریٹرک ہے کہ پاکستان یہ دہشت گرد ایکسپورٹ کر رہا ہے. سب یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا بلو پرنٹ. عائشہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو کہ اس وقت جو سوال کھڑے ہوئے ہیں, 3-4 سوال کھڑے ہو گئے نا. جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے, پھر یہ ہے کہ یہ کیوں کیا, اگر کس نے کیا تو اس نے بھی کیا, کیوں کیا. جی, پھر یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے ہندوستان کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کے لیے. تو یہ سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. جی, میرا خیال ہے سب کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے. سو پہلا سوال تو یہی کھڑا ہوا ہے کہ یہ کس نے کیا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ بلوچستان کا واقعہ ہوا, جی, اور اس وقت سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے. جی, جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ. جی بالکل, جو جعفر ایکسپریس والا. اور کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ بلوچ ملیٹنٹس کو ہتھیار اور پیسے جو ہے وہ انڈیا کی رو دے رہی ہے اور اس معاملے کو تیز کر رہی ہے. اس کے پیچھے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا بھی فلسفہ سامنے رکھا جاتا تھا کہ offensive defense, کہ ہم تو اب کریں گے یہ, جی, اور ہم بلوچستان کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے. بہت ہو گیا, ٹھیک. تو وہ تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ تو خود کہتے تھے ہم کریں گے. جی, اور پھر ایسے ہتھیار اور ایسی سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ جو تھی وہ تو غاروں میں تو نہیں ملتی نا, وہ کیمپوں میں بھی نہیں ملتی جو کہ آپ ریفیوجی کیمپس ہوتے ہیں, وہ تو فورن ممالک ہی دے سکتے ہیں آپ کو. سو وہ تو ہماری طرف سے تو یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ انڈیا کا ایک ہاتھ ہے ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کرنے میں اور بلوچ کو بھی. جی, مگر ہم نے اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. محاذ نہیں بنایا, ہم نے نہیں محاذ بنایا تھا. ہم نے ہندوستان کو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کی تھی, چارج شیٹ نہیں کی تھی ملک کے اندر. ہم یہ چارج شیٹ کرتے تھے کہ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز, مگر کریں کیا, ان کو سپورٹ مل رہی ہے ادھر سے ادھر سے. مگر یہ نہیں ہم نے کبھی کیا کہ جی ہم ہندوستان یہ کر رہا ہے اور ہم اپنے تعلقات ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے برعکس ہمارا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ, اور یہ جنرل باجوہ کے زمانے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایک تو سیز فائر along the line of control, جی, یہ کہ اس کو برقرار رکھا جائے, یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ تھی. اور وہی پالیسی جو اس کے بعد بھی جو آرمی چیف آئے ہیں ان کی بھی وہی پالیسی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں انڈیا کو پرووک کرنے کی. اب اس کو یہ بارڈر اسٹچ اپ ہی ہونا چاہیے, انڈیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جی, ہمارے جو مسئلے ہیں وہ دوسرے بارڈر پہ, ہمارے ٹی ٹی پی کے ساتھ مسئلے ہیں, افغانستان کے ساتھ مسئلے ہیں, اور پھر یہ جو بلوچ لبریشن فرنٹ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ مسئلے. ٹھیک ہے, لوگ ان کو مدد کرتے ہیں, مگر یہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں, ان کو ہم حل کریں گے. ویسٹرن بارڈر کو اسٹچ اپ کرنا تھا, دیوار بھی بنانی تھی, فینسنگ بھی کرنی تھی, اب ہماری فورسز بھی وہاں اسٹیشنڈ ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمارا کسی صورت میں بھی یہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ انڈیا کے ساتھ کوئی پنگا لیا جائے یا انڈیا کو اٹیک کیا جائے, کیونکہ ہمیں شک تھا کہ ان کا ہاتھ ہے, مگر ہم نے پھر بھی نہیں کیا. مگر جب یہ بلوچستان والا معاملہ ہوا تو اس وقت بہت غصہ تھا, اور اس وقت یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں. اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, ڈیٹرنس تو کرنی ہے, یہ تو بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. اس دفعہ ٹرین کے اوپر اتنا کچھ ہو گیا, کل کو کچھ اور ہو جائے گا, ہاسٹیجز لینے شروع کر دیں. مگر زیادہ تر اس وقت بھی ایمفسس ٹی ٹی پی پہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو کس طریقے سے روکا جائے اور افغان حکومت کو اپنے ساتھ لیا جائے تاکہ یہ لوگ اس قسم کے کام نہ کر سکیں ان کی سرزمین سے. تو اسی لیے پھر وہ
مذاکرات بھی شروع ہو گئے, ڈار صاحب بھی گئے, یہ بھی سب کچھ ہوا, صادق صاحب بھی گئے, 2-3 ٹرپس ہو گئی, یہ چیز چل رہی تھی. مگر اس وقت یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہندوستان نے کنٹینیو کیا ایسی بات اور بھی اس قسم کے حادثے ہوئے اور بھی ایویڈنس ملی تو پھر پاکستان انڈیا کے خلاف کیا کر سکتا ہے. تو پھر اگر آپ اس کو ایسے چلائیں گے, یہی کریں گے, تو پھر ہم بھی سوچیں گے کہ پھر ہم بھی پھر کچھ کریں آپ کے خلاف, ٹٹ فار ٹیٹ. مگر ابھی تو ادھر بات پہنچی نہیں تھی کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو یا اس قسم کی بات ہو, بیکاز ہمارا فوکس سارا افغانستان کی طرف ہے. جی. اور یہ معاملہ ہو گیا ہے جس کے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا. جی. سو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی جھگڑا لینا. اس کے اندرونی معاملات بڑے پرابلمٹک ہیں اس وقت, آپ کو پتہ ہی ہے, کافی پولرائزیشن ہوئی ہے. افغانستان کے ساتھ مسئلے بنے ہوئے ہیں, ایران کے ساتھ بھی مسئلے بنے ہوئے ہیں, اور دہشت گردی جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی آ رہی ہے, وہاں بھی گھس بیٹھی ہیں جو یہ BLA والے ہیں, وہاں سے آتے ہیں افغانستان. تو ہمارا ایشو از آن دا ویسٹرن بارڈر, our issue is not on the eastern border with India. اور اسی لیے وہ جو سیز فائر ہے اس کو برقرار رکھا. ہاں 2021 میں جو ہوا تھا. تو کوئی چینج نہیں ہے ٹورڈز انڈیا پالیسی. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ تجارت بھی کھولنی شروع ہو گئی تھی, حالانکہ بند ہو گئی تھی تجارت 2019 کے بعد جب انڈیا نے کشمیر کو ہضم کر لیا اللیگلی. مگر اس کے بعد ساری تجارت بند ہوگی, پھر آہستہ آہستہ نیسیسٹیز کے لیے پاکستان کی طرف سے, کیونکہ پاکستان نے روکا تھا تجارت کو, تو پھر پاکستان نے کھولنا شروع کر دیا. اب تجارت ہلکی ہلکی ہو رہی ہے, کچھ ڈائریکٹ ہو رہی ہے, کچھ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہو رہی ہے, کچھ دبئی وغیرہ کے ذریعے ہو رہی ہے. وہ بھی اگر چاہیں پاکستان تو روک سکتا ہے, مگر اس کو نہیں روکا گیا. تو پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ انڈیا کو ڈسٹیبلائز کیا جائے یا اس کو اس قسم کی ضرب لگائی جائے. اس وقت تک کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے. اب اگر ایسی بات ہے تو پھر انڈیا نے یہ کیوں ایک دم ہو گیا اور الزام پاکستان پہ کیوں لگ رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں انڈین ریاست کی پالیسی تو اس میں مجھے 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو وہ تھرو آؤٹ یہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو, پاکستان سے دور ہو جائے امریکہ. پاکستان کی اور امریکہ کی تعلقات وہ پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تو چائنا کیمپ میں ہے, ہم امریکہ کیمپ میں ہیں, تو کلیئر کٹ ہو. پاکستان کھیلتا ہے دونوں کیمپس میں, وہ انڈیا کو بات پسند نہیں آتی. پھر پاکستان کے پاس امریکن ہتھیار ہیں جو کہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ ان سے چھین لیے جائیں یا ان کو استعمال نہ کرنے دیا جائے, F-16 وغیرہ اینڈ سو آن. تو انڈیا کی یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان درار ڈالی جائے تاکہ وہ بالکل کلیئر کٹ بات ہو جائے. اچھا, مگر یہ ہوتا نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہوگا 2000 میں بل کلنٹن آئے تھے, یہاں مشرف کا دور تھا. بل کلنٹن آئے, انڈیا کی ٹرپ تھی. انڈیا نے پوری کوشش کی بل کلنٹن کو کہنے کی کہ آپ پاکستان مت جائیں. اس وقت یہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی امریکہ میں بھی کہ کلنٹن کو جانا چاہیے, اور اگر کلنٹن پاکستان جاتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ملٹری گورنمنٹ کو تسلیم کر رہا ہے ایک قسم کا. وہی ملٹری گورنمنٹ جس نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا, اور وہی نواز شریف جو کہ امریکہ سے امداد لینے گیا تھا, اور کلنٹن نے ان کی امداد دی تھی کارگل کے اوپر. ٹھیک, تو اب یہ ہے کہ تو اس وقت کلنٹن ایسے تھا, اور جب یہ ہندوستان پہنچا تو ہندوستان نے پوری کوشش کی کہ کلنٹن کو پاکستان نہیں جانا چاہیے. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جسے کہتے ہیں چھتی سنگھ پورہ 2000 میں, جب کلنٹن وہاں انڈیا میں تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ انڈیا آتا ہے اور ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, 30 35 40 سکھ مارے جاتے ہیں, اور الزام انڈیا پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو مجاہدین آئے تھے ان کی طرف سے یہ ہو رہا, اور پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. مگر اس کے بعد انڈیا نے تو پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اوپر پن کیا جائے, مگر آہستہ آہستہ یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. وہ صرف کلنٹن کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو منانے کے لیے کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہی ہے, آپ مت جائیں وہاں. اگر آپ کو یاد ہوگا کلنٹن نے پھر فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا پاکستان. وہ 5 گھنٹے کے لیے آئے, انہوں نے بات کی مشرف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, اور 5 گھنٹے کے بعد وہ چلے گئے. تو وہ آئے. انڈیا اس کے برعکس کہ انڈیا کا بڑا پریشر تھا کہ مت جائیں وہاں, آئسولیٹ کریں پاکستان کو, ٹیررسٹ کنٹری وغیرہ وغیرہ. وہ کیوں آئے؟ ایک کتاب شائع ہوئی, اس کے کتاب کا آتھر تھی میڈلن آلبرائٹ, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی کلنٹن کے زمانے میں. اس کا نام تھا دا مائٹی اینڈ دی آل مائٹی. اس میں انہوں نے کہا کہ کلنٹن نے یہ کہا ہے, کلنٹن کو کوٹ کرتی ہے وہ کتاب. اس میں وہ کہتے ہیں کہ
کہ کلنٹن یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان نے نہیں کیا، اسی لیے کلنٹن چلا گیا تھا پاکستان۔ کلنٹن کا یہ خیال تھا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، کیونکہ ان کی سی آئی اے کی بھی تو انٹیلیجنس تھی نا، انہوں نے فوراً بتا دیا ہوگا کلنٹن کو، تو کلنٹن نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور وہ چلا گیا، اور وہ یقین اس نے آپ کبھی تک یقین نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ جب یہ کتاب میں یہ بات چھپی اور یہ انڈیا میں کتاب ری پرنٹ ہوئی، جب ری پرنٹ ہوئی تو انڈین گورنمنٹ تو پاگل ہو گئی، انہوں نے کہا یار ایک ہی ہو گیا ہم نے تو اس لیے پھر وہ کتاب میں سے یہ جو کلنٹن والا حصہ تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، اچھا، اس کو نکالا گیا، وہ چھپ چکی تھی، پھر واپس بلائی گئی اور اس کو ریموو کیا گیا یہ چیز۔ مگر تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں۔